بسم الله الرحمن الرحيم. وضاحت کر دیجیے کہ جو آپ صحابی کا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کالی عورت کو جو دیکھا ہے تو انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دیکھا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جدہ دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا. ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی، اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں، اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید
یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کرے. اور یہی وجہ تھی ہے نا. اور دوسری چیز مان بھی لیا جائے کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی تو آسمان پاس کیسے آئی تھی؟ اس لیے کہ آپ اس سے شادی، اور جس عورت سے نکاح کرنا اسے دیکھا جاتا نہیں دیکھا جا سکتا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیے شروع سے آخر تک لے کر کے تو اندازہ لگتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ بالکل ابتدائی ہجرت کی ہے، جب مسلمانوں میں بڑی غربت پائی جاتی تھی، صحابہ کرام میں بڑی غربت پائی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی، حتیٰ کہ رہنے کے لیے اور پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں رہا کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے نکالا، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کو نکالا، تو مسلمانوں کو کھیتی وغیرہ بھی مل گئی ہے کہ نہیں ہے، اور رہنے کی جگہ بھی کبھی انتظام ہوا. تو اس وقت تھوڑی سی غربت کم ہو گئی، لیکن شروع میں بڑی غربت تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایک ایسی حدیث جس کے اندر یہ بھی ذکر نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولی ہوئی تھی، ایک بات. دوسری چیز یہ کب کا حکم ہے؟ ہر بات شروع میں خود ازواج مطہرات پردہ نہیں کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص آیا بادیہ کے علاقے کا ایک شخص آیا اور بڑا بدصورت تھا، بڑا بدصورت تھا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عقد میں دو بیویاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. اگر اس سے خوبصورت ہیں، ان سے کس سے؟ حمیرہ سے خوبصورت ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ. حضرت عائشہ کب برداشت کرتی اس بات کو؟ ہے کہ نہیں؟ کب برداشت کرتی؟ ان سے خوبصورت ہے. اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ایک کو میں مذاق کے انداز میں طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں؟ تم بڑے بدصورت تھے، وہ بادیہ کے علاقے کے آئے ہوئے تھے، تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت؟ کہا کہ نہیں، خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. محلہ استشہاد یہ ہے کہ خود ازواج مطہرات پہلے پردہ نہیں کرتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت، یہ صورت واقعہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غربت تھی، یہ مسکرت تھی کہ لوگ شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے ایک چادر اور ایک انگوٹھی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، ہے نا. تو اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حکم پردے کی آیت نازل ہونے کے، یہ حدیث پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے، پھر اس کا جواب طلب کیا جائے. اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے نا، یہ دلیل کی ایسی دلیل نہیں بن سکتی ہے. چھٹی دلیل ان علماء کی یہ ہے جو بخاری اور مسلم مسند احمد میں حضرت سبیعہ الاسلمیہ سے مروی ہے. حضرت سبیعہ الاسلمیہ، ان کے شوہر تھے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. حجۃ الوداع یا اس کے کچھ پہلے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی حالت حمل سے تھی. ایک طلاق کا بھی مسئلہ یا عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو حمل سے ہو اس کی عدت کیا ہے. متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کا جو اپنے حمل سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے نا. لیکن حمل والی عورت کیا اس سے مستثنا ایسا کہ سورہ طلاق کے اندر ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی عام عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے. البتہ حمل والی عورت اس کی عدت کتنی ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اس کا اپنے حمل سے وہ فارغ ہو جائے. اگرچہ 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں فارغ ہو رہی ہے، وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت
ختم ہو جائے گی. تو ابھی سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوئے بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ان کو اپنے حمل سے فارغ ہو گئی. تو ان کے ایک چچیزاد بھائی تھے ابو سنابل ابن باکک, انہوں نے ان سے شادی کرنا چاہا. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرتی تم سے. پیغام دیا لیکن انہوں نے, ظاہر بات ہوتا ہے بھائی, کوئی اپنے خاندان یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں شادی کرنا چاہتی. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی, انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے انہیں پیغام دے چکے تھے شادی کا لیکن وہ راضی نہیں تھے اس سے. اب کیا دیکھا انہوں نے کہ ان کی عدت ابھی, یعنی شوہر کے انتقال کے بھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ انہوں نے اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. اس لیے کہ عدت میں جو عورت رہے گی اچھے کپڑے, زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی, اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. کہیں نکلی تو دیکھا آنکھوں کے اندر انہوں نے سرما بھی لگا, اس لیے کہ آنکھ ظاہر بات کھلی رہے گی, ہے کہ نہیں ہے, تو لگا سرما بھی لگا لیا ہے, یہ بھی زینت میں داخل ہے. کہا کہ یہ کیا کیا, اس کے بعد تم شادی کرنا چاہتی ہو اور غصہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو راضی نہیں ہوئی اور اب دوسرے سے شادی کرنا چاہتی ہو تم. کہا کہ نہیں, تمہاری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی, یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن گزر جائیں. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ بیان کرتی ہیں کہ شام کو جیسے شام ہوئی ہم نے اپنی چادر لی لپیٹی اور لا کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں, جس سے تم شادی کرنا چاہو شادی کر سکتے ہو, تمہاری عدت گزر گئی ہے. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد کیا ہے؟ حدیث ابو سنابل یہ حد خود صبح کے اندر ہے کہ انہوں نے زینت اختیار کر لی اور خطبہ یعنی پیغام دینے والوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھیں تو انہوں نے کیسے معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ پیغام کسی شادی کو انہیں شادی کے لیے پیغام دے. لیکن آپ خود سوچئے, ذرا سوچیں کہ کیا عورت کی زینت صرف چہرہ کا کھولنا ہی ہے؟ بھائی عام عدت کے جو کپڑے ہیں ان سے الگ ہٹ کے کپڑا پہننا شروع کر دے, ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر خضاب لگائیں, جیسے خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر جو تھے یعنی شوہر کے باپ ان کے گھر میں آئے تو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے خضاب لگا رکھا تھا اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے. وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ. بعض لوگوں کو ان الفاظ سے شبہ ہوا ہے, اس لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اصل حدیث کے ضمن میں اس بات کو نقل کر لیا ہے اور اس کا لوگوں نے پڑھا وَاخْتَضَبَتْ وَتَهَيَّأْتُ. حالانکہ مسند احمد طرف رجوع کرنے پتہ چلتا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ یہ کس کو معلوم ہوا تھا؟ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے سسر آئے. سسر سے پردہ نہیں ہے نا, سسر سے پردہ ہے اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو, لیکن سسر سے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر وہ عورت کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ, ہم نے خضاب لگایا تھا اور ہم نے حیت والا کپڑا پہن رکھا تھا. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی, کہیں بھی نہیں ہے. صرف اصل قصہ ساتھیوں یہ ہے کہ ان کی عدت جب ختم ہوئی یعنی ان اپنے حمل سے جو پاک ہو گئیں, اللہ نے انہیں فرصت دی تو انہوں نے عام کپڑے جو عدت کے ہوتے انہیں ترک کر کے عام عورتوں کے طریقے سے کپڑے پہننا شروع کر دیے. اپنے آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا اور ظاہر بات آنکھوں کو کھولنا جس سے ان کے وہ چچیزاد بھائی جو انہیں سے شادی کرنا تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھے. 7ویں حدیث جس نے پیش کی جاتی ہے, میں وقت ہو گیا ہے, وہ جو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ حدیث. اچھا دیکھیے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, بلکہ ایک حدیث اور بیان کر دوں, اس کو جو ہے ذرا غور کریں کہ سنن ترمذی وغیرہ مسند احمد سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی تو وہ صف کے آگے کھڑی ہوتی تھی, ہے نا. تو بعض لوگ جو نیک دل مسلمان تھے وہ سب کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور بعض لوگ جو ذرا کمزور ایمان والے تھے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کے بغل سے اس عورت کو دیکھ لیا کریں, ہے کہ نہیں ہے.
اس حدیث کو بدقسمتی سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، صحیحہ میں رکھا ہے، جس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہے، وہ اپنے چہرے کو کھولے تبھی تو لوگ دیکھا کرتے تھے. لیکن ساتھیو اولاً تو اس حدیث کے اوپر ہم نے غور کیا اور دیکھا تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اگر صرف ضعیف نہیں سخت، بلکہ مکہ میں جو ایک ہندوستانی عالم ابو الاشبال رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث موضوع ہے. آپ لوگ ان سے مل کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں. میں کیوں کر رہا ہوں سخت ضعیف ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اس حدیث کو روایت کرنے والے نوح ابن قیس عن عبد بن مالک النکری عن ابی الجوزاء عن ابن عباس ہیں. نوح عن عمرو بن مالک عن ابی الجوزاء عن ابن عباس. نوح کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں صدوق رمی بالتشیع. ذرا غور کریں گے، ہیں تو سچے لیکن ان کے اندر شیعیت پائی جاتی تھی. ان کے استاد جو عمرو بن مالک النکری ہیں ان کے بارے میں ہے کہ صدوق لہ اوہام کان یتشیع. صدوق لہ اوہام، سچے تو ہیں لیکن کیا ہیں، ان کے اندر وہاں پایا جاتا، بھول جایا کرتے تھے. اور ابو الجوزا کے بارے میں ہے یہ کثرت سے حدیثیں جو سنتے نہیں تھے وہ دوسروں کو بیان کر دیا کرتے تھے. اب یہ تین علتیں اس حدیث میں پائی جائیں اور خاص طور پر ایک ایسا ہو جس کے تشیع پایا جائے، وہ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اور ذرا غور کریں کہ صحابہ کی شان کے بارے میں آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل بے تکی سی بات ہے کہ ہاں وہ اپنے ہاتھ کے نیچے سے عورت کو پیچھے سے دیکھ لیا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ منافق رہا ہو، ہے کہ نہیں، لیکن سوال پہلے حدیث تو صحیح ہو، ایک چیز. دوسری چیز اتنا بڑا حادثہ مسجد نبوی کے اندر پیش آئے اور آپ خاموش رہ جائیں، بیان نہ کریں لوگوں سے، اس عورت کو منع نہ کریں، اسے انکار نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث بیان کرنے سے شرم آنی چاہیے، ہے کہ نہیں، کہ ایسی حدیث بیان کی جائے کہ ہاں عورتیں اس وقت پردہ نہیں کیا کرتی تھی. اچھا ایک اور حدیث جو صحیح بخاری شریف میں ہے اور وہ ذرا سنتے چلیں. حضرت عبداللہ عباس نے اپنے شاگرد عطا ابن رباح سے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ اس حدیث سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور دکھلائیے. کہا کہ وہ کالی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ کالی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں ایک بار اور کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ مجھے مرگی کے مرد سے نجات مل جائے. مجھے مرگی کی بیماری ہے، میرا ستر کھل جایا کرتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ دعا کیجئے. آپ نے کہا کہ اگر چاہو تو میں دعا کروں تمہیں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر چاہو تو تم صبر کرو تمہیں جنت ملے گی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، البتہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ میں جو بے ستر ہو جاتا ہوں، میرا پردہ کھل جایا کرتا ہے نا، وہ میرا پردہ نہ کھلے، میں ستر ہی میں رہوں، اگرچہ مجھے مرگی کی بیماری ہے میں اسے برداشت کر لوں گی، لیکن میں جنت کا سودا، جنت کو داؤں پہ نہیں لگا سکتی. تو اس کے بعد اسے مرگی آیا بھی کرتی تھی لیکن بے ستر نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی شرمگاہ یا ان کا جسم نہیں کھلا کرتا تھا. تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا، عبداللہ عباس نے کیا کہا، وہ کالی عورت. لیکن سوال یہ ہے کہ کالی عورت تو ہاتھ سے بھی جانی جا سکتی ہے نا، کوئی ضروری چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو. اور دوسری چیز عطا ابن رباح جو ہیں یہ تابعین کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا انتقال 114 115 17 اس کے بعد ہوا ہے کہ نہیں ہے. یعنی جس وقت انہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوگا وہ عورت بیچاری کہیں 80 90 85 سال کی ہو گئی رہی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے. اب ایسی عورت کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے کا مطلب کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے جو اپنے معنی میں صریح ہو، جس طریقے سے وہ آیات اور وہ دلیلیں جس کے اندر پردے کا صراحتاً حکم ہے، صراحتاً حکم دیا کہ ہاں بھائی پردہ کریں مومن عورتیں، یا کیا کرتی تھی، ایسے کوئی دلیل پیش کیا تو وہ مانی جا سکتی ہے. ایسے موہوم روایات کو صرف جو ہے یہ پیش کرنا کہ ہاں ایک آدھ واقعات ایسے آ جائیں ان کو دلیل بنانا اور اس سے کوئی مستقل ایک واقعہ اور مستقل ایک حکم لگا دینا، یہ کوئی میرے سمجھ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اس طریقے سے اور بھی جو دلیلیں علامہ البانی یا دوسرے لوگ دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان میں سے کئی ایک کو نقل کیا، بلکہ اس میں سے ایک دلیل اور بتاؤں. دیکھیے یعنی کس قدر جو ہے وہ بات دلیلیں ہیں جو دلیل نہیں بن سکتی. امام علامہ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یا مسند احمد کے حوالے سے ایک دلیل نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن محمد بیان فرماتے ہیں اپنے خاندان کی ایک عورت کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی. آپ نے ان کے بائیں ہاتھ پر مارا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے
کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. علی کل حال دلیل کیا دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات کھا رہی تھی تو بے پردہ رہی ہوگی. دوسرے بات ہاتھ اس کا مطلب کھلا ہوا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ اور چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. عبداللہ ابن محمد یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. دوسری چیز, علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب ہیں. کون ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کیا خیال ہے کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب یعنی آپ کے خاندان کے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی خاندان کی کوئی عورت, یعنی کسی ہاشمی عورت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو ہو سکتا ہے ہاشمی عورت اللہ کے رسول کی کوئی خاندان کی محرم رہی ہو, تو ہے تو نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کی اور ہاشمی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہاشمی تھے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی محرم عورت رہی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل میری نظر سے نہیں گزری ساتھیوں, بار بار غور کرنے کے بعد, کہ جس کو یہ دلیل بنایا جا سکے کہ ہاں چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی نہیں ہے. نہیں, بلکہ چہرہ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھ کو, بلکہ پورے جسم کو چھپائے. البتہ لین دین کے وقت ہاتھ کو ظاہر کرنا یہ اس کی اجازت ہے. کوئی چیز لینا ہے, کوئی چیز دینا ہے, کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑے راستہ دیکھنے کے لیے انسان اپنی ایک آنکھ کو یا دونوں آنکھوں کو کھول سکتی ہے. گواہی دینا ہے, شہادت ہے, تو وہاں پر کیا اپنی عورت چہرے کو دکھا سکتی ہے. کسی عورت کو, کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہاں ہم اس عورت کو دیکھیں, تو کیا ہے عورت کو دیکھ سکتا ہے. یہ اس کی استثنائی صورتیں ہیں. اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 2-3 باتیں رہ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو مجلس مبارک قرار دے. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو حق بات کہنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے اس بارے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تجاوز فرمائے, اور آپ کو بھی اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو اس کے شر سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. حضرات, نہایت ہی علمی گفتگو ہم نے سنی ہے, اور جیسے کہ اخوان کا ارادہ ہے کہ اسے ڈاکومنٹیشن کی شکل میں تیار کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو شبہات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے, اور وہ ڈاکومنٹیشن کی شکل میں ان کو ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں ہم اسے مختلف فضائل کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین. ایک بات ذرا اپنے بھائی کی بات کو کاٹ کر کے یہ بات کہوں کہ سی ڈی کے اوپر جو ہے میرے موبائل کا نمبر لکھ دیا جائے, کہ بعد ایسی چیزیں ہیں جس کے ہوتا میں وضاحت نہ کر سکا ہوں, اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے, یا بعد اور کوئی دلیل ہے تو کوئی بات نہیں, خط لکھ کر کے میرا فیکس نمبر بھی دے دیں. 06-442-1450 ہے نا, یہ میرا فیکس نمبر ہے. 06-442-1450, اور میرا موبائل نمبر بھی اس کے اوپر لکھ دیں. جن بھائی کوئی شبہ ہے, ہم حق کے متلاشی ہیں, ہم حق کے متلاشی ہیں, ہم حق چاہتے ہیں, نہ تو کسی کی مخالفت ہمارا مقصد ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اطاعت ہمارا مقصد ہے. اگر کسی بھائی کو کوئی شبہ ہے جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں, یا جو یہاں پر حاضر ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, تو بلا جھجک اس سلسلے میں خواہ فیکس کے ذریعے ہو یا ٹیلی فون کے ذریعے ہو سوال کر سکتے ہیں. آپ اپنا موبائل نمبر بھی اگر بتا دیں. ہاں, 0503-1322, 0503-161322, نہیں 22 آخر میں ہے. جزاکم اللہ خیر. بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ ڈاکومنٹ جو یہاں پر جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے اس آڈیٹوریم میں تیار ہو رہا ہے, مختلف وسائل کے ذریعے ان حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو اس وائرس سے گزر رہے ہیں, یا اس بیماری سے ان کو علاج کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی علم میں اور عمل میں اور عمر میں اضافہ فرمائے, اور آپ کے اس سفر کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے.
اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوالات ہوں تو براہ کرم پیش کر دیں. اب مختصر طور پر کچھ سوالات ہیں ام عبداللہ کی جانب سے. ہم اس سے پہلے کہ اس مجلس کا اختتام کریں آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر. السلام علیکم جی, ہلو, کال اینڈ ہو گئی ہے, کال اینڈ ہو گئی ہے, ان سے کہنا اگر تو دوبارہ کر لیں. انشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں خاص طور پر خواتین جو ہماری الحمدللہ داعیہ خواتین ہیں جو جدہ میں کام کر رہی ہیں, وہ الحمدللہ اس طرح کے ٹاپکس خود تیار کرا رہی ہیں اور ام عبداللہ سر فہرست ہیں ان خواتین میں. لا دے دو, سنوا دیتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو. جی جی, السلام علیکم. آپ وضاحت کر دیجیے کہ جو آپ صحابی کا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کالی عورت کو جو دیکھا ہے تو انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو دیکھا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے. تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چہرہ دکھایا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے, تو پھر وہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ دکھائی تھی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون بچے کو پیدائش سے چلتے ہوئے چھوٹا تھا, جب سے اس کو بالا پوسا, وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, شادی ہو گئی ہے, تو وہ اس بچے سے ان کو پردہ کرنا چاہیے, اور عورت کی عمر 50-55 سال کی ہے کہ اس کو پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر پردہ کرنا چاہتے تو ایک ہی گھر میں رہتے کیسے پردہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی جی, اور کوئی سوال ہو تو پھر کر دیجئے تاکہ ہم فون ڈسکنیکٹ کر دیں. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے, جہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس عورت کے دیکھنے کا تعلق تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں بچپن میں دیکھا رہے ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 12 سال تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 12 سال تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچپن میں انہوں نے اس عورت کو دیکھا تھا. لیکن جو محل شاہد یہ قصہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ کالی عورت, تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ اولاً تو وہ اشارہ کرنے کالی عورت یہ کہیں نہیں کہ ہاں بھائی چہرے کو کھولے ہوئے تھی, اولاً اس لیے کہ کالا پن پیر اور ہاتھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, معلوم کیا جا سکتا ہے, یا اپنی پرانی معلومات کی بنیاد پر تو عبداللہ عباس نے یہ بات کہی ہو, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ عورت کس عمر کی تھی, سوچنے کی بات ہے. عطا ابن رباح کے بارے میں ہم نے یہی کہا کہ یہ کبار تابعین میں نہیں ہے, یہ تابعین کے وسطی یعنی جن کی ملاقات بڑے بڑے صحابہ کرام سے نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ اگر ان کی ولادت تقریباً 45 ہجری کے قریب ہے, حضرت عطا ابن ابی ربیعہ 45. اب اگر جو ہے یہ واقعہ 50-60-65 ہجری کے, یعنی جب وہ پڑھنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بنے, ظاہر بات اس وقت ان کی عمر کیا بڑی تھی, آخری شاگردوں میں, تو اگر مان بھی لیا جائے کہ 65 سال سن 65 ہجری کا یہ واقعہ ہے, تو 65 ہجری میں سوچیں کہ 65 سال یا اور وہ اس وقت پہلے کیا بڑی تھی, اور جس وقت اللہ کے رسول نے شکایت کی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ یعنی 75-80 کے تقریباً ان کی عمر رہی ہوگی. ایسے وقت میں عورتوں کے لیے جو اس عمر کی عورت ہو جائے اس کے لیے ظاہر بات اس کے اوپر چہرے کا پردہ نہیں ہے. جی ہاں. اور دوسری بات جو انہوں نے کیا کہی تھی, بچہ اگر پرورش کی جائے, جی ہاں, دیکھیے اگر کسی بچے کی پرورش کی جا رہی ہے تو بچہ بالغ ہو جانے کے بعد, یا صرف بالغ ہونا شرط نہیں ہے, حتی یظہروا علی عورات النساء, یعنی عورتوں کے معاملے سے دلچسپی اس کے اندر پیدا ہو جائے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلطی عورتیں کرتی ہیں کہ ہاں بھائی ابھی تو 12-13 سال کا ہے, ابھی بالغ کہاں ہوا ہے. 12-13 سال کی قید نہیں ہے, بہت علماء نے صرف 11 سال اور 10 سال اس کی قید رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ 11 سال 10 سال 12 سال ہو جانے کے بعد بچے کے اندر عورتوں کے تئیں شہوت پیدا ہوتی ہے. عورتوں کو بچوں سے, اس عمر کے بچوں سے پردہ کرنا چاہیے.
تو اب اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے, اگر اسے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس سے پردہ ہے, الا یہ کہ وہ عورت اس عمر کو پہنچ جائے 60-65 سال سے اوپر کی ہو جائے کہ اس وقت جو ہے کوئی آدمی دیکھے, ظاہر بات اس کے ذرا بچوں کے شہوت اس کے بارے میں نہیں ابھر سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے ظاہر بات 50 سال 45 سال اس عمر میں جو ہے اس سے پردہ کرنا ہے, جب بچہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اب محرمیت نہیں ہے. کیوں؟ خود قرآن میں مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وَاسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جی جزاکم اللہ خیر. اذاعت القرآن الکریم اور سعودی ٹیلی ویژن پر مفتی عام سعودی عرب جو ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ, ان کے یہاں عورتیں کال کرتی ہیں اور لائیو ٹرانسمیشن دنیا ان کی آواز سنتی ہے, سوال وہ شیوخ سے کرتی ہیں. ہمارے یہاں یہ چونکہ غالباً پہلا موقع ہے جدہ میں اس طرح سے کسی خاتون نے سوال کیا ہے, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بات اس کے اوپر منحصر ہے کہ کیا عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے. عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الطاہرہ المطہرہ المبرات فوق 7 سماوات, آپ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو پردے کی آڑ سے بیٹھ کے مسئلے بیان بتایا کرتی تھی, اور یہ عام علماء کا رواج رہا ہے. تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. البتہ ایک بات ابھی جو پہلے مسئلے متعلق بیان کر دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی سے پردہ کرتی تھی. حسین ابن علی سے پردہ کرتی تھی. بعض روایت میں حالانکہ لوگوں نے کہا کہ ان سے آپ کیوں پردہ کرتی ہیں, حالانکہ جب سے انہیں پالا تھا, چھوٹے تھے, ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس سے پردہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی آواز اگر خالص یعنی دینی سوالات سے متعلق ہو یا ضروری سوالات سے متعلق ہو تو کسی مرد سے بات کرنا یا اپنی بات کو اگر کسی وجہ ان کا سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ وہ سوال کرنا چاہتی ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ان کا عام کرنا مقصد نہیں ہے, سوال کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی آپ نے 2 ماہ پہلے حیدرآباد میں کوئی درس دیا تھا, وہ خواتین سے آپ نے خطاب کیا تھا, براہ راست کس طریقے سے یہ ممکن پایا تھا؟ دیکھیے, اگر وہ خطاب آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے تو آپ کی اس بات کا جواب ہم نے وہیں پر دے دیا تھا, اور وہاں کے منتظمین سے کہا تھا کہ کوئی بھی شیخ آئے, ہم ہیں یا کوئی اور دوسرا ہے, انہیں ایک الگ کمرے میں بیٹھایا جائے اور عورتیں الگ حال کے اندر رہیں. لیکن اس وقت ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہم نے تو کہا کہ لیکن ابھی وقتی طور پر فی الحال یہ ممکن, یعنی 10 منٹ 5 منٹ آدھے گھنٹے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے, اس کا انتظام نہیں ہے. اس لیے عورتیں, میں اکیلا تھا اور عورتیں ہمارے سامنے جو بیٹھی تھیں وہ پردے کے ساتھ بیٹھی تھی, کوئی بھی عورت بغیر پردے کے بیٹھی نہیں تھی. البتہ ایک آدھ عورت پیچھے, تاکہ میں حق گوئی ہماری پر منحصر رہے ہماری بات, پیچھے کوئی ایسی ایک آدھ عورت مجھے دکھائی دے رہی تھی جس نے اپنے چہرے کا پردہ نہیں بلکہ انہوں نے صرف اتنا ایسا کیا تھا. لیکن عمومی طور پر 999% عورتیں, صرف 99% نہیں, 999% عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں وہ سب کے سب پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اور سوال بھی جو کیا تھا انہوں نے عمومی طور پر, مجھے یاد نہیں کہ زبانی کوئی سوال کیا ہو, جو سوال آئے تھے وہ سوال کیا ہے لکھ کر کے آئے تھے. اور ہم نے درس شروع ہونے سے پہلے اور درس شروع ہونے کے بعد بھی منتظمین سے کہا کہ آئندہ اب ایسا کوئی انتظام نہ کیا جائے, کوئی انتظام کیا جائے, عورتوں کو ایک حال میں بیٹھائیے آپ, اور جو درس دینے والے ہوں ان کے ساتھ 2-4 آدمی بیٹھے ہوں, الگ کمرے میں رہیں, عورتوں کا آمنا سامنا نہ ہو, ہے کہ نہیں. تو یہ بات ہم نے کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کا جواب اگر سنے ہو تو ہم نے اسی وقت وہاں پر دے دیا تھا. جی ام مکتوم کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے حبشیوں کا جو کھیل دیکھا تھا اور ان کے غلاموں میں سے تھے, کیا مذکورہ بالا حدیث جو ہے وہ دوسری جو حدیث ہے کہ تم تو عورتوں کو دیکھتی ہو, اس میں تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے, سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے, اور ان سے روایت کرنے والے ان کے غلام نبہان ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام کون ہیں؟ النبہان ہیں. نبہان کے بارے میں
تمام کتب حدیث کے اندر اب اٹھا کر پڑھ لے جائیے، وہ مجہول الحال راوی ہیں، مجہول الذات نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ مجہول الحال راوی ہیں، اور اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت عبداللہ مکتوم یعنی کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس لیے اس حدیث کو بخاری شریف وغیرہ کی ان حدیثوں کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ جی جو آپ نے کیٹیگرائز کیا تھا، تو آخری جو لوگ اگرچہ پردے کے قائل ہیں، لیکن وہ لوگ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان کے حق میں کیونکہ لچکدار رویہ رکھتے ہیں، تو ام ہانی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ام ہانی کی حدیث کو جیسا کہ ہم نے اپنے اس میں خطاب میں لکھ دیا تھا، آپ کے پاس وہ موجود بھی ہوگا، کہ ام ہانی کی حدیث جو سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں ضعیف، اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں حضرت ام ہانی، اور ام ہانی کی روایت تو کئی اعتبار سے ضعیف ہے، ہم نے وہ بھی کہا تھا۔ اس لیے شیخ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان کے یہاں تشریف لے گئے، آپ جب فتح سے فارغ ہوئے تو ان کے گھر گئے، حضرت فاطمہ آپ کے دائیں بیٹھ گئیں اور حضرت ام ہانی آپ کے بائیں، یا حضرت فاطمہ بائیں بیٹھے تو ام ہانی دائیں بیٹھی، اور کوئی پینے کی چیز لے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر حضرت ام ہانی کو دیا اور وہ پی گئیں، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفلی روزہ جو رکھا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ نفلی روزہ رکھنے والا اس بات کا اسے اختیار حاصل ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے یا افطار کر دے، لیکن ذرا سوچیں، غور کریں، اولا تو وہ حدیث ضعیف ہے نا، دوسرا ذرا سوچیں فتح مکہ کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا تھا؟ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوچیں آپ اس حدیث، اس لحاظ سے بھی وہ حدیث ضعیف ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ ام ہانی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی ہیں، جس دن مسلمان ہوئی اس دن نفلی روزہ رکھنے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سوچیں، جس دن ہی مسلمان ہو رہی ہے اسی دن کیسے روزہ رکھے ہوئی تھی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ جو ایک عورت آج مسلمان ہو رہی ہے اسے ستر و حجاب کے مسائل ایک دن میں کیسے سمجھائے جا سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث کسی بھی طریقے سے دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جداد بہن تھی اور ان کے سامنے بے پردہ آیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت کی، وہ سالی تھی اگر تھے لیکن اللہ کے رسول کے سامنے آئیں، اس کا بھی ہم نے ابھی جواب دیا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے۔ تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ہاں بھائی چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور یہ وہ، بلکہ حیدرآباد میں میرے اوپر یہ اعتراض بھی ہوا کہ خالو سے پردہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ خالو سے پردہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا دلیل وہ دے جو کہتا ہے کہ پردہ نہیں ہے، خالو سے پردہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے جب خالو اجنبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالہ کا انتقال ہو جائے تو خالہ اس سے شادی کر سکتا ہے نہیں شادی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کی محرم نہیں ہے، اور جو محرم نہیں اس سے پردہ واجب ہے۔ اب آپ کہتے ہیں خالو سے پردہ نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور قرآن مجید سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اور حدیث میں جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عورتیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کریں گی، ان میں خالو کا ذکر نہیں ہے۔ خال کا ذکر آیا ہے لیکن عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہماری زبان میں خالو کس کو کہتے ہیں؟ خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے قرآن میں خال کا ذکر تو آیا ہوا ہے نا؟ تو ہماری زبان میں خالو اور عربی میں خالو میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ہماری زبان میں خالو خالہ کا شوہر ہے، اور عربی زبان میں خالو کیا ہے؟ ماموں ہے جو محرم ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اسی پر ہم اپنے آج کے اس مجلس کا الحمدللہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں علمی یہاں پر ہم لوگوں نے سنی ہیں، بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائے ہیں، لیکن کیسٹ تیار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ VCD بھی تیار ہو جائے گی، تو اس کو بار بار سنیں گے اور کانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بار بار جب جائے گی تو ذہن میں ایک انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہاں یہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک اسلوب ہے عربی زبان کا، رحمہ اللہ، یہ ہے ماضی کا صیغہ لیکن دعا کے معنی میں استعمال ہے۔
اس طریقے سے مرحوم بطور دعا یا افعال حسن کے طور پر مستعمل ہے، اس معنی میں نہیں کہ ہاں بھائی ان کے رحم ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. جی یہ مرحوم اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، جائز ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ مرحوم سے دعائیں جملہ نہیں. جی ہاں نہیں. اللہ دعائیں جملہ. دیکھیے اللہ یرحمہ دعائیں جملہ. یہ اللہ یرحمہ تو واضح ہے. دیکھیے اس پہ کسی کا شبہ نہیں. لفظ مرحوم جو ہے وہی ہم نے کہا. مرحوم سے اس بات یہ بات پکی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے. مرحوم کے معنی آلریڈی جس پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے وہ جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے اسی لیے آپ دیکھیں بکر ابو زید کی معجم میں اس کو کہا گیا کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو عقیدے کی بنیاد پر منہی ہے. وہ ہم نے پڑھا ہے. شیخ بن عثیمین نے بھی جی کہا کہ یہ لفظ استعمال اس طرح سے نہیں، استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. شیخ بن عثیمین کا جو ہے کیا استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. دونوں میں فرق ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ دیکھیے بہت سے الفاظ ہاں پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیے دونوں میں فرق ہے، نہ استعمال کرو اور پرہیز کرو. دیکھو دونوں میں فرق ہے. یہاں سے عقیدے کے تعلق سے احساس ہوتا ہو تو اس طرح کے الفاظ. ہاں دیکھیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ ہاں بھائی ان کے اوپر رحمت ہو چکی ہے نا، وہ یقینی طور پر ہے نا. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ بطور امید کے فال حسن کے ہے نا، فال حسن کے جس طریقے سے رحمہ اللہ فال حسن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہے. اکلا طعامکم الابرار ہے نا، یعنی تمہارا کھایا تم لوگ نہ، ظاہر بات ہے تو مقصد نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اس بنیاد پر استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے علماء اہل حدیث نے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ فتاوی حدیث علماء حدیث پڑھیے، آپ کو مل جائے گی یہ بات. تو آپ وہی کہنے کا مطلب کہ ایک تو کہیے آپ نیت کے اوپر ہے نا، نیت کے اوپر. ہماری یہ نیت نہیں کہ ہاں بھائی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ہے، ہماری نیت فال حسن کے طور پر ہے. اور ظاہر بات ہے، دیکھیے ظاہر بات ہے یہ چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ اپنے طور پر ہے کہ نہیں یہ تو کہیں گے ولا ازکی علی اللہ احد لیکن رجل طیب ہے نا، ہے کہ نہیں ہے. تو انسان اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی معرفت کی بنیاد پر کوئی چیز کہہ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنتی ہونے کا حکم لگا دے رہے ہیں ان کے اوپر، نہیں. تو احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی مغفرت ہو چکی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے مفہوم نہیں لیتے، اس سے مفہوم نہیں لیتے. جی بہرحال یہ علماء کی بحث جو ہوئی اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک خاتون نے لکھا ہے شیخ، ایک آدمی شادی کے لیے عورت کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ عورت بن سور کے میک اپ کر کے آ سکتی ہے؟ ام حمزہ پوچھ رہی ہیں. دیکھیے چہرے کی جو زینت ہے، اب ظاہر بات اس قدر افراط نہ کیا جائے، اس قدر افراط سے کام نہ لیا جائے کہ جو خاص اپنے شوہر کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن ایک عام زینت ہوتی ہے، سرما ہے یا اچھی طریقے سے مثلا اپنے چہرے کو یعنی صاف ستھرا یہ کیا ہے تو اس صورت میں دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے عام زیادہ زینت استعمال کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جی اذان نماز گئی کیا ہے؟ سوال یہ ہے خواتین نے آج کل شادی بیاہ سے پہلے یا عیدین کے موقع پر اور دوسری تقریبات وغیرہ سے پہلے بیوٹی پارلر جانے کو اپنے اوپر. بہرحال نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہنچنے تک نہیں ملے گی. اگر کسی کے پاس سوالات ہوں تو شیخ موجود ہیں. خواتین کے لیے آج کل شادی بیاہ سے پہلے یا عیدین کے موقع پر اور دوسری تقریبات وغیرہ سے پہلے بیوٹی پارلر جانے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خواتین نے، جبکہ 19 نومبر سن 2006 کے عرب نیوز میں خبر شائع ہوئی تھی کہ مکہ میں ایک بیوٹی پارلر میں خواتین گاہکوں کی خفیہ کیمرے کی مدد سے تصاویر جاری کر رہی ہیں اور بعد میں مردوں کو فروخت کی جاتی ہیں. پولیس نے شہناز نامی 28 سالہ خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا. اتنا ہی نہیں، ماضی قریب میں سیاستدانوں، فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے کارے کرتوت بھی
खुफिया फिल्म बंदी के ज़रिए मंजर आम पर लाए गए। ऐसे में आम भोली भाली ख़वातीन का ब्यूटी पार्लर्स का रुख करना कहाँ तक दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ कि सवाल में उसका जवाब भी दे दिया गया है। सवाल में उसका जवाब भी दे दिया गया है कि ये क़तअन गैर मुनासिब है। किसी भी गैरतमंद बाप और भाई को अपनी बेटी और बहन को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और किसी भी गैरतमंद औरत को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें हुनर दिया है, आप अपने बालों को, अपने चेहरे की जीनत को आप खुद बना सकती हैं, और इस किस्म की तकल्लुफाती जीनत जो बाद में खुद सोचें कि उसमें बाद आलात जो इस मशीनें इस्तेमाल होती हैं या बाद क्रीमात वगैरह, ये खुद इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो ऐसी चीज़ों की तरफ क्यों भाग करके लोग जाया करते हैं? तो अर्ज करने का मकसद यह है कि उसके नुकसानात खुद सवाल में बयान कर, खुद का जवाब सवाल में दे दिया गया है कि क़तअन गैर मुनासिब है जी, बल्कि नाजायज़ भी है जी। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल या दूसरे जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनमें मर्द और ख़वातीन असातिज़ा इकट्ठे काम करते हैं, और जवान लड़के और लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं और लड़की लड़कियों को। क्या उसी को इख्तिलात मर्दुज़न कहा जाएगा? ये इख्तिलात की बड़ी वाज़ेह और बहुत बुरी सूरत है। सिर्फ यही नहीं कि इख्तिलात की सूरत है, इख्तिलात की बहुत बुरी सूरत है और बड़ी वाज़ेह सूरत है। इसके बहुत बुरे नताइज मुस्तक़बल में चल करके ज़ाहिर होते हैं, लिहाजा ये क़तअन जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ऐसे मदरसों में वालिदैन खुद अगर एहतिजाज करें और कोशिश करें तो उसका हल निकल सकता है, लेकिन सूरत हाल क्या है, हम हालात के सामने ढाल तलवार अपना रख देते हैं। क्या करें भाई, हमें बच्चों को तो पढ़ाना है, अपनी बच्ची को पढ़ाना है, इसके अलावा कोई मदरसा, लेकिन कोई आदमी एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जाहिर बात उमूमी तौर पर देखें, यहाँ एम्बेसी स्कूलों में आम तौर पर मुसलमानों ही के बच्चे तो बच्चियां पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, खास तौर पर कसीम है, रियाद है, इन इलाकों में है कि नहीं। तो अब अगर जो है मुसलमान नौजवान हो, माँ और बाप हो, इस सिलसिले में एहतिजाज करें तो इसका हल निकल सकता है। और सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके और क्या भाई हमारे सामने इसका कोई हल, मजबूर है अपनी बच्ची को वहां भेजने के लिए, यह उसका हल नहीं है। इसमें जो इब्तदाई हमारे स्कूल है ना, मसलन जो जिसको KG1 KG2 से जो शुरू करते हैं, उसी में से ये बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बुनियाद डाली जा रही है और ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। अल्लाह खैर करे शेख, अल्लाह खैर करे। जाहिर बात है इससे परहेज जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल ये भी हो रहा है कि नौजवान लड़कियों को, लड़कों को आला तालीम के लिए माँ बाप जो है यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने मालिक या गैर मालिक को भेज देते हैं अकेले, खुसूसन लड़कियों को। तो ऐसे में क्या वो लोग अपने से यानी माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है जिसमें से उनको दर्जा भी दिया गया है, तो क्या वो लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं? डिसिप्लिन के नाम पे भी भेजते हैं, आला तालीम के नाम पे भी, या अखराजात यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते क्योंकि महंगे हैं, खर्चीले हैं, तो वहाँ भेजते हैं। क्योंकि अभी हैदराबाद में पिछले महीने एक मारूफ चैतन्य कॉलेज में लेक्चरर ने उस लड़की के साथ दस्तराजी की, उससे पहले भी कई मतलब वो उसके साथ काफ़ी बदतमीजी कर चुका था। उसने प्रिंसिपल को शिकायत भी की, उस लड़की ने, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर उसने अकीदी पाकर उसको, लड़की को उसके साथ दोस्तों के नाम करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी खबर छपी, उसका एहतजाज भी हुआ हैदराबाद में, मेरे पास उसकी कटिंग भी है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे वालिदैन? भाई देखिए, ये सूरत हाल जो है सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, बहुत से, बल्कि अगर मेरा वो किताबचा आ जाए जो इस नाम से शायद छपने जा रहा है कि लड़कियों की बगावत, तो उसके अंदर इस किस्म के हमने बहुत से शवाहिद पेश किए हैं। जाहिर बात ये एक बहुत बड़ा जी, एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जहाँ तक एक शरई हुक्म का ताल्लुक है, जाहिर बात ये क़तअन नाजायज़ और गलत है, क़तअन नाजायज़ और गलत है। अलबत्ता यह है कि अब बच्चों को आगे पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना है, ये हमारे जिम्मेदार खाह अहले इल्म उलमा हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, मालदार हजरात हैं, लीडर हजरात हैं, उन्हें तवज्जो करनी चाहिए कि इस सिलसिले में हमको क्या कदम उठा रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों की मुस्तकबिल की तालीम के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता यह है कि जाहिर बात है वालिदैन इससे अगर बच्चे भटकते हैं तो उनकी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो रहे हैं, उनका गुनाह खुद उनके ऊपर पर आएगा। अब इस वाले में मैं जाहिर बात बैठ के क्या कह सकते हैं जी। यहाँ पर इंडियन स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर मीटिंग हुई थी आज से 6-7 महीना पहले, सिर्फ औरतों को बुलाया गया था जिनकी लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं, ताकि उनको बताया जाए सारी वार्निंग्स क्या क्या होती है वगैरह। तो उसमें ये एक न्यूज़ आई थी कि मौलवियों से बचो,
हाँ न्यूज़ ये बाकायदा बहस में उन्होंने बताया, वालिदैन जो माएँ गई थी, सिर्फ माओं को एंट्री थी, इवन बच्चों को एंट्री नहीं थी उसमें, सिर्फ माएँ थी और टीचर्स थी औरतें, कि मौलवियों से बचो, या फॉरेन की बात करें, मैं जद्दा की बात कर रहा हूँ। एक मौलवी ने अपना मुंह पूरा काला कर दिया, कितनी खतरनाक बात है। तो आप चाहे फॉरेन भेजें चाहे यहाँ रखें, अगर आपने लड़की को अकेले बिठा दिया किसी गैर मर्द के पास में, तो यही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बहुत बड़ा आलमिया है भाई, बहुत बड़ा आलमिया है, बहुत बड़ा आलमिया है ये मुस्लिम माशरे का। और जो यहाँ के आजकल हेल्थ क्लब्स हैं, इसमें मौसीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हेल्थ क्लब में जो वजन घटाने के लिए जाते हैं, खुसूसन लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, इवन न्यू जिद्दा क्लिनिक हॉस्पिटल में भी, यानी मौसीकी लगाए बगैर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो, हाँ हर जगह। तो ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल गलत है, नाजायज़ और हराम है। वज़न कम करने के लिए खाना कम कर दें, वज़न कम हो जाएगा, सबसे आसान। रोज़ा रखना शुरू कर दें, वज़न कम हो जाएगा, है कि नहीं है? पैदल चलना शुरू कर दें, वज़न कम हो जाएगा। क्या ज़रूरत है उसकी जाने? वज़न ज़्यादा क्यों होता है भाई? इसलिए कि जो है वो खाना ये नशिस्त साहिब सुमूल मलकी अमीर खालिद अल फैसल आल सऊद हफिज़ुल्लाह गवर्नर मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ेर निगरानी जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के ताउन से मुनक़िद हुई है। That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. सलाम कहते हैं, सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अल्लाह ने हमें कामिल दीन दिया, इस कामिल दीन के अलावा कोई और दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। इस इजरा के लिए आखिर वो कहाँ है वो इल्म, कहाँ है वो तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, कहाँ है वो इल्म शरीयत जिसके जरिए हम उस इस्लाम को समझे जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। मुझे क्या पता कि या अली मदद और या अल्लाह मदद में क्या फ़र्क है, नहीं जानता था मैं। और जब मैंने तकलीद के पर्दे को तोड़ा और जंगार उतार दिया तो मुझे रसूल का माना भी उस वक्त समझ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो कब्र उसको एक मर्तबा जरूर दबाती है। कब्रों के अंदर करामात दिखाते हैं, किसी को औलाद देते हैं, किसी को रिज़्क़ देते हैं, किसी की मुश्किल टालते हैं, किसी के गम दूर करते हैं, किसी को शिफा दे देते हैं। तौहीद को अपना लो, अल्लाह के पास कामयाब हो जाओगे। और दूसरा तमलिकुल अरब वल अजम, उसे एक बात भी नहीं निकल पा रही है। और ये कैफियत देकर के आप सब बड़े खुश हुए और कहा इन्नहा इब्नतु अबी बकर, ये अबू बकर की बेटी है। क्या तुम जानती हो? तो अर्ज़ करने का मकसद है हमारे साथ है अबू बकर, जिस तरह अल्लाह मेरे साथ है उसी तरह अल्लाह तेरे साथ है। जिस तरह इस वक्त अल्लाह की मदद मेरे साथ है उसी तरह अल्लाह की मदद तेरे साथ है। जिस तरह इस वक्त अल्लाह ताला मुझको बचाएगा तुझको भी बचाएगा। तमाम पेड़ों को जला के अपने हाथों से, तमाम पेड़ों को जला के अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है। टेलीविजन का मुकम्मल नक्शा और सही बुखारी और मुस्लिम सुनन अरबा समेत 28 सहाबा किराम से रिवायात मरवी हैं और 30-35 हदीस की किताबों में। अपने घरों में फितना और फसाद टीवी के जरिए देख रहे हैं। इस्तिखारा का नाम लेकर शिर्क बिदअत घरों में दाखिल की जा रही हैं। इस्तिखारा का नाम लेकर कहानत को फरोग दिया जा रहा है। एक तस्बीह इस्तिखारा चलता है आजकल। तस्बीह इस्तिखारा, लंबी सी माला पकड़ लो, एक दाने पे हाँ एक पे ना, एक पे हाँ एक पे ना, एक पे हाँ एक पे ना, आखिरी दाने पे हाँ हो गया तो काम ठीक है, ना हो गया तो। एक चैनल है जिस पर बीबी इस्तिखारे करने के लिए बैठी, तो कहते अपनी अपनी बोतलों का ढक्कन खोल लो। वो ढक्कन खोल लेते, ये दम करके स्पीकर में फूंका मारते। अब ढक्कन खुले में हर बोतल के अंदर इनकी फूंक पहुंच गई। मामला जमाना तरक्की कर रहा है तो वो पीर फूके शाह से अब बाकायदा चैनल के ऊपर फूके चलते हैं। जैसे मरदूद और बदबातिन जैसी शख्सियतों को भी देख रहे हैं, तस्लीमा नसरीन और फातिमा नसरीन, और इसी तरह कुछ दिनों पहले डेनमार्क की जो है सहावत और उसकी तहरीरों और उसके बनाए हुए रजील हरकतों को भी आपने अपने निगाहों से मुशाहिदा किया और आपने देखा कि किस तरह शम्स यौमुल जुमआ फीही खुलिक़ आदम व फीही उदखिलल जन्नह वफ़ीही उख़रिज मिन्हा। कैंप में समंदर में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं
इस मरतबा 14 से ज़्यादा उलमाए कराम ने इस कैंप में शिरकत फरमाई है और यहाँ मुख्तलिफ मुतावनीन ने अपनी खिदमात पेश की हैं। जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के ताउन से जो पैगामात यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं या ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं उसके बारे में आए क्या तारिक भाई समझते हैं और हमारे लिए क्या नसीहत कुछ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई बात ये है कि असल में ये तौहीद के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा दावत दे रहे हैं यहाँ पे और लोगों के अकायद के बारे में जो काम कर रहे हैं ये माशाल्लाह एक तारीख़ी काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये काम जो हो रहा है ये माशाल्लाह एक लोगों की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं और हम इस पर बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, जो लोग इसमें मुताविनीन हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और ये ख़ुसूसन मैं इसी बात पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि जो अकायद के बारे में लोगों यहाँ इस्लाह हो रही है ये एक बहुत अच्छी माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी काविशों को जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ उनको अल्लाह ताला से जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथी और भी मौजूद हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। और क्या आप जो ये कारकर्दगी आपकी ख़ास तौर पर रही है और दावा सेंटर ने आपके साथ जो ताउन किया है यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं हमें ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी तकरीर उलमा इकराम की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक हमको उसी पर अमल करना चाहिए और हमको दिगर और चीज़ों पर नहीं देखना चाहिए कि हम अपने वलियों बुज़ुर्गों के बारे में जिस तरीके के करते हैं हमको बस इतने देखना चाहिए कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल। और हमको ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर जो तौहीद की बात चल रही है, हमारे अगर इल्म में हमारे दीन में हमारे यकीन में अल्लाह का यकीन नहीं होगा तब तक कि हमारा ईमान नामुकम्मल माना जाएगा। तो हमें इसी चीज़ की यहाँ पर मेहनत हो रही है और यहाँ पर जो भी हज़रात इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इन सब को रज़ा खैर अता फरमाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। हाफिज़ साहब कितने साल से आप मुंतक़ल भारत सैफ़ी में शरीक हो रहे हैं? अभी हमें तकरीबन यहाँ पर 2 साल हुआ आए हुए और 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जमात में जुड़े हुए हैं इस काम में और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है उस रब का कि उसने हमारी भी इस्लाह की और हमने अब तक के जो इल्म सीखा था उसमें जो अभी कमियाँ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें बहुत ही ज़्यादा यकीन हुआ कि वाकई हमारे इल्म तो हो जाना बड़ी बात नहीं है लेकिन अल्लाह का यकीन जब तक कि नहीं आता तब तक के इल्म और अमल दोनों नामुकम्मल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को पहचानना होगा। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में किस लिए पैदा किया, जैसे कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब तक हम रब के मज़मून को नहीं समझेंगे, रब अल्लाह के फरमान को नहीं समझेंगे तब तक हम ईमान को नहीं समझ सकते। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दरमियान और साथी मौजूद हैं, आइए शेख फैयाज साहब। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख फैयाज हुसैन है जनाब। मैं इस दफ़ा पहले साल इस दावा तबलीग में शामिल हुआ हूँ और पिछले माह से सब आपकी मजालस अटेंड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपके इस काम में और बरकत अता फरमाए और मैं भी इससे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, मेरे अहले खाना भी मुस्तफ़ीद हुए हैं और बहुत से मुसलमान मुस्तफ़ीद हुए हैं। अक़ीदे की दुरुस्ती के लिए ऐसे मुहाज़रात ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपने जो ये वसाइल ज़रा इब्लाग़ के ज़रिए जो शर फैलाई जा रही है QTV और दूसरे TV चैनल्स के ज़रिए, क्या आप महसूस करते हैं कि एक ऐसा TV चैनल होना चाहिए जो कि सही कुरान और सुन्नत पर मबनी तालीमात को लोगों तक पहुँचा सके? बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ और मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ कि आपने नूर टेलीविज़न के ज़रिए इसकी कोशिश की है और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे और भी TV चैनल्स खोलें जो कि इन खराबियाँ फैलाने वालों के सामने डट कर खड़े हो जाएं और सही अकीदे की तबलीग करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान से आई हुई इल्मी शख्सियत फ़ज़ीलत शेख खालिद मुजाहिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शेख साहब, जद्दा दावा सेंटर के ज़िम्मेदारान के बिहाफ पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप हमारे साथ गालिबन इससे पहले भी जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के ताउन से जद्दा शहर में दावती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे हैं और ये गुज़िश्ता महीने से अल्हम्दुलिल्लाह दावती नशर सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है।
آپ ہماری جو خدمات ہیں یا دعوت سینٹر کی جو خدمات ہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے، اور یہاں آنے والے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو ایک تفریح بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی تسکین ملتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے عقائد میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ بھی الحمدللہ قرآن و سنت پر مبنی بیانات سننے سے دور ہوتی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. اور جو ساتھی یہ سلسلہ چلا رہے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب، ذرائع ابلاغ کو شرک کو بدعات کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے ایک سلفی چینل کا وجود ہونا چاہیے؟ سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں. جو صلاحیت اللہ نے جس کو دی ہے وہ اس سلفی چینل اور توحید اور سنت پر مبنی چینل کے لیے ان سب کو چاہیے کہ وہ دلچسپی کا اظہار کریں اور محبت کا اظہار کریں. جزاکم اللہ خیر. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹائے. اب ہم یہاں ہمارے ساتھی اور بھی موجود ہیں. کون ہے جو ہمارے بھائی، آپ تشریف لائیں گے؟ جی، اپنے تاثرات. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جاوید احمد. جاوید احمد بھائی، آپ دعوت سینٹر کی دعوت سینٹر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے ہی جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ نہ ہوتا تو یہاں اتنے لوگ نظر نہ آتے. تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ عقائد اور توحید کے اوپر لوگوں کو جانکاری ہو رہی ہے. میں خود ہی اس پہلے یہاں آنے سے پہلے جو ہے پچھلے 2 سال سے میں آ رہا ہوں، تو اس سے پہلے جو مجھے خود عقائد اور توحید کی جانکاری نہیں تھی، تو یہاں آ کے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جتنے بھی شیوخ ہیں ان کو جزائے خیر دے، اور آپ کو بھی آپ کی بڑی اس میں مصروفیات ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو ہمیں بہت خوشی ہے اور کافی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم سب مل کے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی لوگوں تک یہ دین اور علم توحید اور پیارے رسول کا جو صحیح منہج ہے وہ دنیا تک پھیلائیں، اور ہم کوشش کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو دنیا تک عام کریں. اور صحیح جب تک عقائد صحیح نہیں ہوگی، توحید صحیح نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح عقائد سیکھیں اور توحید سیکھیں اور دنیا تک پھیلائیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ سب کو مل کے کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئیے بھائی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ شمیم احمد میرا نام ہے. شمیم احمد صاحب، آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے، دہلی کے قریب سے. اور ماشاءاللہ میں نے یہاں آنے کے بعد بہت خوشی محسوس کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جس طریقے سے آپ نے یہ جو اہتمام کیا ہے اور کافی کچھ سننے کو ملا ہے اور جو کافی عقل نے پہچانا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دے. کافی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں، اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو. اور ماشاءاللہ دعوت ارشادات کے پروگرام میں آنے کے بعد بہت کچھ سیکھنا ملا اور بہت کچھ اس کے. جدہ دعوت سینٹر نے گزشتہ 5 سالوں سے یہ کیمپ آرگنائز کر رہا ہے. آپ غالباً 2 سالوں سے مسلسل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کی زندگی میں دعوت سینٹر کی جدوجہد سے کچھ نئی تبدیلی آئی ہے؟ ماشاءاللہ اس سال تو، اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کافی آدمی آئے ہیں پچھلے سال سے بڑھ کے، اور کافی لوگوں نے جو ہے نا حصہ لیا ہے. اور میں بھی اپنے کافی ساتھیوں کو لایا ہوں. میں نے بھی پچھلے سال دیکھا اور سنا، اور جو ہمارے ساتھی نہیں ہیں ان کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ بتایا جاتا ہے، کیا اسے جاتا. کافی آنے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سمجھنے کو پتہ چلا ہے آنے کے بعد. جزاکم اللہ خیر. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ خیر. جی بھائی تشریف لائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ محمد صابر. محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے ہوں. مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. دعوت سینٹر، جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا. کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں.
मौका नहीं मिल सका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से आज जो प्रोग्राम हो रहा कामयाब बनाए। काफ़ी लोग हैं, बहुत खुशी हुई, सारे बखान से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ लाए। हम आपका जद्दा दावत सेंटर के ज़िम्मेदारान की तरफ से खैर मकदम करते हैं और दुआ गो हैं आपके लिए। और कोई पैगाम आप देना चाहेंगे लोगों को? जी, हम इंशाअल्लाह ये पैगाम देना चाहते हैं अपने भाइयों को जो इसमें नहीं आ सके हैं, और वो ज़रूर आएँ और यहाँ के जो है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और हम सब पहले नहीं मालूम था इसके बारे में, अल्लाह के तौफीक से कुरान हदीस पर अमल कर रहे हैं और लोगों को जहाँ तक कोशिश होती है अपनी दावत देते हैं। और अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि जो दीन के बारे मालूमात है अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम करें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई? तारिक भाई, नदीम भाई आइए, तशरीफ़ लाइए। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप गुज़िश्ता 4-5 सालों से, क्या बल्कि एक अरसे से जद्दा दावा सेंटर हय सलामा के साथ मुताविन बहैसियत मुताविन काम कर रहे हैं। आपकी जो खिदमात हैं जद्दा दावा सेंटर के ज़िम्मेदारान बड़े ही तहसीन से उसको देखते हैं। आप जिस कामयाब तरीन प्रोग्राम को यहाँ आप कर रहे हैं उसमें गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल बेहतरी महसूस करते हैं या गुज़िश्ता साल का प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर था? बोल है अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावा सेंटर वालों को, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है। और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है इस दीन की खिदमत करने के लिए। ये अल्लाह का करम है। आप हमारे जो मुतावनीन हमारे साथ काम करते हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बोले पैगाम हम रोज़ उनको देते हैं और सब मिलकर हम लोग काम करते हैं। और अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे उसे कहीं ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। हम सब लोग जितना भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा कोशिश करें काम करने की, क्योंकि जितना शिर्क बिदात हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। किसी एक या दो या तीन के काम करने से काम नहीं हो पाएगा, सभी को मेहनत करनी होगी। जितनी भी तौफीक अल्लाह दे सब लोग मिलजुल के काम करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे वॉलंटियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने माशाल्लाह से गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी बलद से ख़ास तौर पे जो बसों का इंतज़ाम रहता है और 30-35 मुतावनीन की जो टीम आपकी है वो हर मुस्तैद और गामज़न रहती है यहाँ हर काम के लिए। अल्लाह आपके मवाज़ीन हसनात में उन तमाम कार्रवाइयों को या जुस्तजू को इजाफे का ज़रिया बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मज़ीद तौफीक दे काम करने की। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी आप तशरीफ़ लाइए बुज़ुर्ग। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखते हुए आप अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात हासिल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा चलता रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। और बहुत शुक्रगुजार हैं दावा सेंटर के। और इसके साथ साथ हमको बहुत तकलीफ़ इस बात की है कि जो क्यू चैनल है वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहा है। उसके लिए कोई नूर चैनल के नाम से आकिल भाई जो करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला का वो दिन लाएगा कि हमारे मुसलमान भाई सही रास्ते पे और नेक राह पे आने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। जी और तारिक भाई? मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो भी टीवी जैसे अल मजद टीवी चल रहा है, जैसे कि सुनने में आया था कि अल मजद टीवी एक गानों से भरा हुआ टीवी था, आज वो इस्लामिक चैनल बन चुका है। और हमारी दुआ है कि नूर टीवी भी इसी तरीके से आगे गामजन हो जैसे अल मजद आ रहा है और लोगों तक हक और सच और सिरातुल मुस्तकीम तक पहुँचाने की नूर टीवी को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मुसलसल दावा सेंटर के साथ ताउन कर रहे हैं, आप ये जो भीड़ जमा कर पाते हैं, हम सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप ये फरमाइए कि आपको जो दुश्वारियां होती हैं इस दावती मिशन में, उसको क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और किस निगाह से ये देखते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ है दावा सेंटर की ख़ास तौर पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक़ से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम
जितने अपने अहबाब है, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ, हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और आपके साथ ख़ास तौर पे जब भी जो भी काम होता है, आपके इशारे पे, मतलब जो बात मीटिंग वगैरह होती है, उसके तरफ से जो भी मामला तय करते हैं, बाद में सब उसी के ऊपर अमल करते हैं। वैसे जिद्दा दावा की तरफ से गाड़ियों का भी इंतज़ाम वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी लोगों को अरेंजमेंट करते हैं। जैसा प्रोग्राम का अरेंजमेंट होता है वहाँ पर लोगों को पहुँचाते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी दावा सेंटर के साथ तो जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम करेंगे हम आपके साथ और सब तमाम दोस्त अहबाब के साथ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और आप आएंगे कुछ कहने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कामिल साहब जी, हम गुजारिश करेंगे यहाँ के हुक्मरान को कि अल्लाह ताला उनको जो है जज़ाए खैर दे और हर साल इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इस प्रोग्राम से अल्लाह तबारक ताला ने जो है हम हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी पाकिस्तानी भाइयों के अक़ीदे दुरुस्त होते हैं और उनको अल्लाह ताला बहुत लोगों को हिदायत दिया है। तो हम चाहते हैं कि हर साल इसी तरह अल्लाह ताला ये प्रोग्राम करवाता रहे। इसी तरह अमीर फैसल बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से हम गुजारिश करेंगे कि सभी हजरात हर साल इसी तरह तशरीफ़ लाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई आइए, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़की भाई, आपका नाम ज़करिया हुसैन है माशाल्लाह। ये फरमाइए आप दावा सेंटर के साथ किस मंतक़े से या किस इलाके से जुड़े हैं? मैं जद्दा दावा सेंटर के तरफ से अजीज़िया रीजन से मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ और जो शेख लोग आके यहाँ काम करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ जितने भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने भाई लोग हैं वो दीन में हिस्सा ले और मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश करे। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह मुझे हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ वॉलंटियर की तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी है। और जज़ाकल्लाह खैर हमारे आखिल साहब से भी कि मुझे इस वॉलंटियर के लिए चुना है। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं ये अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम भाई लोगों को हक़ के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। जी भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। कहाँ से ताल्लुक़ है? लखनऊ से। लखनऊ से ताल्लुक़ है। दावा सेंटर के साथ आप एक अरसे से जुड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं दावा सेंटर की जो कारकर्दगी है उस बारे में क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, यहाँ आदमी की तादाद ज़्यादा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है दीन दावत का। बहुत तारीख़ी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जदोजहद की है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला इस बहरी सैफ़ी को कामयाब करे और बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़े से हमारा हर साल ये प्रोग्राम कामयाब जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन अहले बर्रे सग़ीर वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है जो अपने इलाक़े में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो किताब व सुन्नत को जान लिए और तौहीद का इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर टीवी के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अज़म में नूर टीवी के ज़रिए लोगों को जो है हिदायत का एक ज़रिया बनाए और गुमराही को हटाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे अख़वान जिनके तासुरात आपने सुने। इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।